اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مرحومہ سلطنت بانو نخوی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی فیملی ممبرز نے ان کی برسی کی مجلس کا اہتمام کیا، اور یہ بہترین ایصال ثواب ہے، ایک گفٹ ہے جو ہم اپنے مرحومین کو دیتے ہیں، ایصال ثواب۔ میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری بڈی نوز کہ اللہ کیا چاہ رہا۔ اللہ نے صاف اعلان کیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت تک جانا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 60 سال 70 80 90 سال کے بعد واپس ہی جانا ہے۔ اس کا پریپریشن ہم کو اس دنیا میں کرنا ہے۔ ایک دفعہ موت آ جائے تو پھر موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے۔ اب جب اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ تمہاری آخری سانس ہے، کہ دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی، سارا تمہاری دولت یہیں رہ جائے گی، ساری چیزیں تمہاری یہیں رہ جائیں گی، جب وقت آئے گا تو تم کو جانا ہی جانا ہے۔ ویسے موت کو آپ ٹال سکتے، کئی اعمال ایسے ہیں، صدقے کے ذریعے موت ٹلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صدقہ آپ دیتے رہے تو موت آپ کے، لیکن ایک دن آئے گا، موت تو آئے گی، لیکن اگر مثال کے طور پہ 40 سال میں مرنا ہے اور آپ نے صدقہ دیا تو اللہ تمہاری زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ کئی اعمال ایسے جیسے صلہ رحم، اگر آپ خاندان والوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ساری خونی رشتہ دار جتنے ہیں ان کے ساتھ اگر تمہارا سلوک اچھا ہے، قطع رحم تم نہیں کر رہے، تعلقات کو بریک نہیں کر رہے، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ میں نے ابھی برمنگھم کے مجالس میں بولا یہ بات کہ انتہائی بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ اگر تم وہ نہیں کرو گے تو معصوم سے روایت ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ مثال کے طور پہ 60 سال زندہ رہنا ہے، تم 40 سال میں مر جاؤ گے، مثال دے رہا میں آپ کو۔ اور اگر تم صلہ رحم کرتے جاؤ گے تمہاری زندگی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ تو صرف زندگی نہیں، رزق بھی بڑھتا، ہر چیز کا فائدہ ہوتا۔ لیکن ایک وقت موت کا ایسا ہے کہ جب آپ کو اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ وقت آپ کو جانا، اور دعاؤں کے ذریعے بھی موت کا وقت ٹل جاتا۔ اگر آپ مسلسل دعا کرتے رہے تو اللہ موت کا وقت کو بھی ٹال دیتا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اتنا مرسیفل ہے اللہ کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، جہاں ہمارا تصور ہی نہیں جا سکتا، امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا مرسیفل۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، یا ارحم الراحمین، یہ اللہ کے نام کی عجیب تسبیح ہے۔ یا تسبیحات اربع، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے آپ کی زندگی بڑھتی، اس سے مرحوم آپ پڑھ کے تسبیح آپ یہ بول سکتے کہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو دے دو، سارے مرحومین کو دے دو۔ اور ایک اور اچھی بات یہ نہیں کہ آپ یہ تسبیح پڑھ رہے اور آپ بولے ایک کو دو، ایک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں خزانے میں کمی نہیں ہے، بس آپ جتنے چاہیں نام لے سکتے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو تسبیحات اربع، یا اللہ کے وہ نام، یا آپ یہ پڑھو، یا حیو یا قیوم، اس سے تمہاری زندگی بڑھتی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی کہ آپ کو صلہ رحم کرنا ہے، آپ کو صدقہ دینا ہے، آپ کو اپنی زبان کو میٹھی رکھنا ہے، زبان کا گناہ نہیں ہونا۔ زبان کا گناہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرتا ہے۔ فرسٹ نائٹ میں زبان کا جس کا گناہ ہے، زبان جس کی تیز چلتی، بالکل
اس کے لیے ایک تکلیف ہے. اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ اپنی زبان ہمیشہ سافٹ سپوکن رہو. یہ معصومین کا طریقہ. ہمارے سارے معصومین دشمن سے بھی بہت ہی سافٹ سپوکن ہو کے بات کرتے تھے. اسلام جو پھیلا وہ تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا، اسلام کردار محمد اور آل محمد سے پھیلا. آپ کی زبان تو ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم صحیح چاہتے کہ تم کو مرنے کے بعد فائدہ ہو تو تم اپنی زبان کو صحیح رکھو. کبھی کسی سے غصے میں بات نہیں کرنا. دشمن بھی ہوگا محبت پیار سے بات کرو. دیکھیے ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ محبت سے جانور کو آپ اپنا کر سکتے محبت کے ساتھ، اور غصہ کرو گے جو بدترین گناہ ہے. اسی لیے اللہ نے غصے کو حرام کر دیا کہ غصہ کرنا حرام ہے. یہ کوئی معمولی بات ہی نہیں. کہا کہ غصہ کرو گے تو تمہارا سگا تم سے دور ہو جائے گا. تو موت 100% ہے، کوئی اس میں if and but نہیں. There is no if and but in موت. وقت آئے گا we have to go back. کب جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، کہاں سے جاؤ گے، کس وقت جاؤ گے، دن میں موت آئے گی، رات میں موت آئے گی، زمین پہ آئے گی، ہواؤں میں آئے گی، نہیں معلوم ہے. یہ ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے، ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے کہ اللہ نے ایک لمحے پہلے آپ کو نہیں بتایا کہ تم نیکسٹ لمحے زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے. کتنا انسان مجبور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کتنے مجبور ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں. وی ڈونٹ نو کہ موت آنے والی کب ہے. ہر چیز یہاں رہ جائے گی. یوکے کی ساری پراپرٹی یہیں رہ جائے گی، جتنی دولت ہے سب یہیں رہ جائے گی. سارے پاؤنڈز آپ کے بینک میں رکھے ہوئے اینڈ یو آر پلاننگ فار 100 years. جبکہ ایک لمحے کا ہم کو نہیں معلوم. ناٹ اے فریکشن آف سیکنڈ. ابھی مجھے پتا ایک بہت ہی بڑے بزنس مین تھے بامبے کے، بہت بڑے بزنس مین، بہت اچھے انسان، مومن آدمی تھا. آپ کو معلوم ان کی موت کیسے آئی؟ کھانا کھا رہے تھے ڈائننگ ٹیبل پہ، لقمے کو منہ میں لیا اور ٹھسکا لگ گیا. اب سوچو جب لقمہ اٹھا رہے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ میرا آخری لقمہ ہے، اور منہ میں گیا، ٹھسکا لگا، پھر وہیں پہ انکانشیس ہوئے. 4-5 منٹ تک انکانشیس رہے، پھر وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، 8 دن میں ختم ہوا. یہ زندگی ہے. کھانے کے ٹیبل پہ آنے سے پہلے اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. ٹیبل پہ آنے سے پہلے ان کے بیک آف ہز مائنڈ یہ ہوگا بھی نہیں کہ یہ میں آخری مرتبہ ٹیبل پہ بیٹھ رہا. اور جتنے لقمے کھا چکے، یہ انسان کبھی سوچتا ہے، میں کبھی سوچتا ہوں میں کتنے آرام کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے غرور اور تکبر کے ساتھ کھانا کھا. تم نے منہ میں لقمہ لیا، جب اٹھا رہے تھے اس وقت بھی احساس نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری لقمہ ہوگا. بس ٹھسکا لگا، پھنس گیا، انکانشیس ہوئے، ہاسپٹل لے کے گئے، 8 دن میں ختم. اٹ واز ریئلی شاکنگ یہ زندگی. اللہ بول رہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب دنیا میں آئے ہو تو یو ہیو ٹو ٹیسٹ، یو ہیو ٹو. اور موت کوئی آسان چیز کا نام نہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ دعائے عدیلہ پڑھو. دعائے عدیلہ آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ دعا بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، کبیر بھی ہے، صغیر بھی ہے. صغیر پڑھ لیں، چھوٹی والی پڑھ لیں، 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں، جس میں 13 معصومین کے نام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا، وہ والی دعا. ایون آپ کو ڈیوائن پرل جو ایپ ہے اس میں بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی. روز اگر تم دعائے عدیلہ پڑھو، 1-2 منٹ کی دعا، تو تمہارا اینڈ ایمان پہ ہوتا. یہ کتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے دوستو. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، سلطنت بانو نقوی کی مجلس میں ایک میسیج دے رہا سب کو کہ دعائے عدیلہ تمہارا اینڈ، ہمارا خاتمہ. اسی لیے حکم ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وی ڈونٹ نو کہ میرا اینڈ خدا نخواستہ کیسا ہونے والا. اس لیے کہ شیطان موجود ہے، یہ ظالم آپ کو آخری لمحے تک آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا نمازی ہوں، یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا ڈونر ہوں، یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا عبادت گزار ہوں، یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا نیک ہوں. ہم سمجھ رہے نیک ہیں، پتہ نہیں ہمارے گناہ کتنے. اسی لیے میرا مولا دعائے کمیل میں بول رہے، میرا مولا بول رہا، عابد بلرامی کے جملے نہیں، میرا مولا بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. امام علی کون ہے؟ مولا کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے، لیکن امام علی صرف ہم کو یہ تعلیم دے رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا. تو تم کو کیا ہوا؟ 24/7
جب تم کو خیال آیا تم لندن میں گاڑی ڈرائیو کر رہے، واک پہ جا رہے، بیٹھے ہوئے ہو، ایک ورڈ بولتے جاؤ، اللہ مجھے معاف کر دے، I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے، رحمت خدا تمہارے اوپر ہے. جتنی لائف کے آبسٹیکلز، جتنی ہماری لائف کی رکاوٹیں، وہ ساری گناہ کی وجہ سے، ساری کی ساری گناہ کی وجہ سے. جب گناہ معاف ہوں گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا. اس لیے موت کے بعد کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے، موت میں کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے. ایسی موت بھی ہے کہ جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے ویسے روح نکلتی ہے جسم سے، لیکن وہ شیعہ ہو، ریئل شیعہ ہو، ریئل فالوور آف امام علی ہو، وہ مومن ہے. مومن کی موت ایسی ہے. لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے، دوسروں کو نہیں. ہمیشہ حکم یہ کہ دوسرے کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو مومن مت سمجھو. بیکاز یو نو کہ میں گناہ کتنے کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے گناہ کتنے. ہم ہمیشہ دوسروں کو مومن نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بڑے مومن سمجھتے. کبھی مت سمجھو اپنے آپ کو مومن، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اندھیرے میں کتنے گناہ کیے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب مجھے معاشرے میں، سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے. تو اگر ریئل مومن ہو، ریئل فالوور آف امام علی ہو تو ایک سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں ہے. لیکن میں تو گناہ مسلسل کرے جا رہا ہوں، 1000 گناہ میرے پاس ہے. اسی لیے ہر نماز عصر کے بعد 70 ٹائمز پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ بولو الفو 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 کہ اللہ پلیز فارگیو می. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار نے کئی مرتبہ ہمارے کریم نے کہا میں غفور الرحیم ہوں. کتنی مرتبہ یہ نام اپنا استعمال کیا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں. اللہ کے ناموں کی تسبیح مسلسل پڑھتے رہو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. اور اللہ نے موت کو رکھا ہے دوسرا بیدار ہو جائے، ہماری بیداری کے لیے، ایک اویئرنس کے لیے موت رکھی گئی، صرف اس لیے کہ دوسرا بیدار ہو جائے کہ کل تک یہ ہمارے ساتھ تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا. اب یہ سلطنت بانو نقوی ماں 7 فیملی کے رہتی تھی، لیکن چھوڑ کے چلی گئی. جب گئی تو پھر واپس نہیں آ سکتے. ایک چیز ذہن میں رکھو، بیک آف یور مائنڈ ہمیشہ یہ رہنا کہ میں جا رہا، I'm not going to come back, I'm not going to come back. کوشش کرو، ٹرائی کرو، جانے سے پہلے ہر دن پلیز میرے جملے غور سے سنو، ہر دن اپنے آپ کو اتنا پریپیئر رکھنا. رات میں بستر پہ جانے سے پہلے UK کی بات کر رہا، جو بھی سن رہا مجھے امریکہ میں، لندن میں، پاکستان میں، انڈیا میں، رات میں بستر پہ جانے سے پہلے سوچو آج تو میں نرم بستر پہ اپنے بیوٹیفل بیڈ کے اوپر آرام کر، پتہ نہیں کل کہاں سوؤں گا، میں کل کہاں سوؤں گا معلوم ہی نہیں ہم کو. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج تم اپنے ایئر کنڈیشن میں سو رہے تو کل بھی ایئر کنڈیشن میں سو گے. ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری رات گزر جائے اور صبح نہ اٹھو. 1000 واقعات ہیں، کارڈیاک اریسٹ ہوا، اٹھے نہیں، پھر کل کی رات کیا ہوگی؟ اس لحد میں ہوگی کہ جہاں نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، نہ تمہارا پیلو ہے، کچھ نہیں ہے. میں رہوں گا، وہ اندھیرا ہے. اسی لیے آپ جو پہلی رات کی نماز پڑھتے ہیں وہ کیا نیت کرتے کہ نماز وحشت خبر، بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ رہی. اب تو اتنا کامن ہو گیا ماشاءاللہ، واٹس ایپ ہر طرف پھیلتا کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. ایوری بڈی نوز کہ اس نماز کی نیت کیا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کیا نیت کر کے پڑھ رہے؟ آپ پلیز میری طرف دیکھو، کیا نیت کر رہے؟ بیٹا پڑھ رہا باپ کو، ماں کو دفن کر کے آتے کہ میں 2 رکعت نماز وحشت پڑھتا ہوں اپنی ماں کی، اپنے باپ کی. خود اعلان کر رہے تم وحشت ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وحشت ہے تو ہی نماز پڑھ رہے نا. لیکن اس وقت مجھے احساس ہو رہا کہ میں تو آرام سے اس وقت اپنے بیڈ پہ ہوں، میں تو آرام سے اپنے گھر میں ہوں، میں تو ابھی کھانا بھی کھایا، میرا باپ کس حالت میں، میری ماں کس حالت میں. وی ڈونٹ نو. ہم سب کو اس دور سے گزرنا ہے، ہم سب کو وہاں سے گزرنا ہے. اس کے لیے یہ نماز ڈیلی پڑھو.
اور یہ بولو کہ اللہ کسی کی آج پہلی رات ہے تو اس کا ثواب. ان ساری بیماریوں سے تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب ایک کرم ہے پروردگار کا، معصومین کے ذریعے ہمارے پاس آیا. اتنی بڑی بلیسنگ اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا، پلیز غور سے سنیں، ایصال ثواب اگر نہیں ہوتا تو مرنے والا اگر جب میری موت آئی جتنے میرے اعمال ہیں وہاں پہ اینڈ ہو گئے. اب میں وہی لے کے جا رہا نیچے، کہیں ایڈیشنل کوئی چیز آنے والی نہیں. تو کس کے اعمال اتنے پرفیکٹ ہے کہ نیچے جائے تو لائٹ آ جائے، نیچے جائے تو رحمت آ جائے؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہے. آئی نو میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں. یہ ایصال ثواب تمہارے وہ پریشانیاں جو ہے، وہ جو بلائیں مصیبتیں ہیں نیچے، وہ جو تکلیف ہے، اس کے لیے یہ ایصال ثواب رکھی گئی. اس کے لیے یہ علامہ مجلسی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ہمارے ایک عظیم مرجع بہار الانوار کے رائٹر، حیات القلوب کے رائٹر، جو ہزاروں احادیث کو جس نے جمع کیا، ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی، غیبت امام میں جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. سب جانتے ہیں علامہ مجلسی کو، کون نہیں جانتا؟ اصفہان ایران کا جو شہر ہے وہاں دفن ہے. 400 سال کے بعد ان کی گریو ٹوٹ گئی تھی. اب جہاں گریو ہے تو بہت بڑا ٹوم بنا ہوا ہے، ٹوٹ گئی تھی اوپر سے. تو جب کھولی گئی تو 400 ایئرس کے بعد بھی ان کی باڈی انٹیکٹ تھی ماشاءاللہ، بیکاز ہی ڈڈ، انہوں نے کام کیا. 400 سال تک زمین نے ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ 24 گھنٹے میں ڈیکمپوز ہو جاتی باڈی، ختم ہو جاتی. ہمارے پاس حکم ہے 15 سال 20 سال میں دفن کر دو، دوسری میتیں دفن ہوتی. روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں روایت کا جملہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، جس کو ہم ہر مسلمان 10 مرتبہ دن بھر میں یاد کرتا ہے، مالک کے یوم دین، مالک کے یوم دین، سورہ علم کا، کہ وہ دن کا مالک کون ہے. ڈے آف ججمنٹ میں جب میتیں زمین سے اٹھیں گی تو عجیب لگے گا آپ کی روایت کا جملہ ہے کہ ایک ایک لحد سے، ایک ایک گریو سے 70 ہزار میتیں باہر آئیں گی کفن کو. زمین پہ پورے وہ انسان جو نبی آدم کے زمانے سے آج تک دفن، وہ سب اٹھے. اور علامہ مجلسی، اب سوچو کتنا بڑا مولا نے ان کو اوپر کرم کیا. ابو تراب کا چاہنے والا تھا تو تراب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، زمین نے ہاتھ ہی نہیں لگائی. ایسے کئی واقعات ہیں کہ زمین میت 1000 سال کے بعد بھی کھلی، باڈی انٹیکٹ. یہاں تک کہا گیا کہ علامہ مجلسی کے چہرے پہ جو غسل کی نمی تھی 400 سال تک. کہ میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ان کی لہت پہ یہ پورا واقعہ لکھا ہوا. اس کے بعد کفن میلا نہیں ہوا 400 ایئرس، 1000 صدی کے ہے یہ. اور اب کا واقعہ آئی تھنک رہبر انقلاب کے بعد کا، کفن میلا نہیں ہوا. اور ایک بات بولوں، چہرے پہ جو داڑھی کے اوپر خضاب تھا، مہندی تھی، اس کا رنگ نہیں گیا تھا. بیکاز ہی ورک فار اسلام. انہوں نے اپنی اس زندگی کو ضائع نہیں کیا. اللہ معاف کرے ہم کو، اللہ ہم کو معاف کر دے. اس زندگی کو ویسٹ نہیں کیا. میں سارے سننے والوں کو بول رہا جو اس وقت سن رہے مجھے امریکہ میں، یو کے میں، سلطنت بانوں کی وجہ سے، زندگی کا ایک مشن بناؤ. ایک مشن بناؤ کہ ہم کو دن بھر میں 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا جس سے میرا مولا راضی ہو جائے. صلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد پڑھ. کام کرو گے تو آلویز یو آر دیر. علامہ مجلسی اتنی بڑی پرسنالٹی، اصفہان کے رہنے والے، 400 سال تک ان کے جسم کو زمین ہاتھ نہیں لگاتی. کام ایسا کرنا. ان کی زندگی کے کئی واقعات ہیں. میں ان کی زندگی کے واقعات نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے جو نجف اشرف کا. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. ایصال ثواب پہ میں بات کر رہا کہ جو گفٹس ہم دیتے ہیں، جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جو مجلس کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ دیکھو. کیا فائدہ؟ انہوں نے ایصال ثواب میں انہوں نے وہ دیکھا، خواب میں نہیں دیکھا. ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، نجف اشرف کا واقعہ، وہاں رہتے تھے اور درس دیتے تھے. ان کے پاس
ایک ان کا جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے کہا کہ علامہ یہ بتائیے کہ وادی السلام کیا چیز ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے، میں نے ابھی برمنگم کا جو اشرا پڑھا وہ برزخ ہی کا پڑھا کہ مرنے کے بعد کہیں مرو آپ، پاکستان میں، امریکہ میں، یو کے میں، انڈیا میں، افریقہ میں، کہیں بھی، تو جو انسان کو وہاں دفن کرنے کے بعد روح کے 2 ڈیسٹینیشنز ہیں، ایک ہے وادی السلام، ایک ہے وادی برود۔ وادی السلام سب جانتے ہیں، مولا کی زیارت پہ جو گئے، اللہ بار بار کرائے ہم کو مولا کی زیارت، وہاں پہ ایک قبرستان ہے کہ جہاں 2 نبی بھی دفن ہیں، وہ وادی السلام میں ساری نیک روحیں رہتی ہیں، کہیں دفن ہو آپ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا وہاں پہ۔ اور وادی برود اللہ رحم کر، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، گناہوں کی وجہ سے بس وقت وادی برود بھی بھیج دیا جاتا اگر گناہ زیادہ ہو۔ وادی برود یمن میں ایک ڈیزرٹ ہے، ایک صحرا ہے کہ جہاں پر ساری بدروہیں، سارے کافر مشرکین، دشمنان اہل بیت، سارے گناہگار رہتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ وادی برود میں۔ تو ان سے آ کے سوال یہ کیا گیا تھا کہ علامہ یہ بتائیے کہ وادی السلام کیا ہے، وادی السلام کیا ہے؟ تو انہوں نے جتنا ان کو سمجھانا تھا انہوں نے سمجھایا کہ امام کے پاس رہتے ہیں، معصومین کے جلوے دیکھتے رہتے ہیں، ساری چیزیں بتائی، لیکن وہ اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا۔ پلیز غور سے سننا کہ ایصال ثواب کا ثواب کیا ہے، کیسے تمہارے درجات بلند ہوتے اور کتنا مسٹ ہے۔ میں سلطنت بانو نقوی کی فیملی کو یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے جو کام کیا اس وقت بے انتہا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے آپ لوگوں نے جو یہ کام کیا، اس طرح ہمیشہ، یہ نہیں کہ ایک مجلس برسی کی کر لو اور بھول جاؤ، نہیں، اولاد کو چاہیے کہ 24/7 ایک سلوات بھی پڑھے تو صبح میں نیت کر لو کہ میرے دن بھر کے سارے سلوات کا ثواب۔ سلوات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ پروردگار یہ سارے دن بھر کے میرے جو ثواب سلوات ہے، اس کا ثواب تو میری ماں کو، میرے باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سارے مرحومین کو دے دیتے۔ بس آپ کو بولنا ہی ہے، آپ کو نیت کرنا ہے۔ تو دن بھر تم نے اگر 100 مرتبہ میں اس سلوات پڑھے تو 100 کا ثواب تمہارے ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اینڈ وی ڈونٹ نو ایک سلوات کا ثواب اتنا، تو 100 اگر آپ پڑھ رہے دن بھر میں، نماز میں، اس میں، سب میں، تو ایسی میں مثال دے رہا آپ کو یہ کہ کوئی نیکی کرو، کوئی نیکی کرو، کوشش کرو کہ اس کا ثواب مرحومین کو دے دو۔ تو علامہ مجلسی نے اس اسٹوڈنٹ کو سمجھایا کہ وادی السلام کیا ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں علامہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، آپ مجھے اور ایکسپلین کریں۔ علامہ ہے وہ، انہوں نے کہا بیٹا کب تم آنا، کل آ جانا، میں کوشش کروں گا۔ رات میں میرے مولا کے ذریعے مبارک کے پاس، اللہ ہم کو بھی جانا نصیب، زیارت نصیب، اور اب تک جو زیارت کی اس کو قبول کرے، اور جنہوں نے نہیں کی اللہ ان کو جلد سے جلد کرے، اور جنہوں نے کی ہے اللہ ان کو بار بار انشاءاللہ بلائے۔ مولا کی زیارت کے لیے ایک صلوات پڑھے، محمد وآل محمد پر اللہم صلی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، یو کم ٹمارو، آئی ایکسپلین ٹھیک۔ رات میں علامہ مولا کی زری پہ گئے۔ اس زمانے میں میرے مولا کا روزہ اتنا شاندار نہیں تھا اب جیسے۔ گئے مولا کے زری مبارک پہ بیٹھے، خوب گریا کیا، دعا مانگی، کہا مولا مجھے وادی السلام بتاؤ مولا کہ ہوتا کیا ایکچولی، وادی السلام میں روحیں رہتی کیسے اور کیسے ان کے درجات بلند ہوتے۔ پلیز غور سے سنو۔ تو دعا کی، علامہ ہے آپ اور ہمیں، ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے میری مولا میری بات نہ سنے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، لیکن یہ علامہ تھے۔ خواب میں دیکھا کہ نجف اشرف ہے اور مولا کے ذریعے مبارک ہے، اور مولا اپنی ذری سے باہر آئے ہیں۔ اب ذری نہیں ہے، مولا ہے وہاں پہ، اور مولا کے پیشانی سے ایک نور نکل رہا، اس کی شعاعیں جو ہے، اس کی ریز پورے سامنے چوکھٹ جو ہے اس پہ گر رہی، اور سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے، جس میں جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، سب کچھ، ساری مخلوق کھڑی ہوئی، اور جو سامنے ہیں ان کے چہرے بڑے روشن ہیں، اس لیے کہ بالکل مولا کے قریب، جو پیچھے بڑے دھندلے نظر آ رہے۔ امام نے پلٹ کے کہا کہ مجلسی یہ ہے وادی السلام۔ ہمارے فضل روایتوں میں کہ مرنے کے بعد تو مولا کے جلوے دیکھو گے،
امام کے پاس رہ کے یہ سب سے بڑی رحمت ہے. رحمت جو ہے وہ امام ہے، اللہ کی رحمت امام ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کے رسول کے پاس رہو، یہ سارے کے سارے کلنا محمد. تو ہمیں بس روایت یہ کہ تم مولا کے جلوے دیکھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو مولا کہہ رہے کہ مجلسی دیکھو یہ ہے وادی السلام. مجلسی دیکھ رہے کہ ملینز کی تعداد میں لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جو قریب ہے وہ بالکل روشن ہے، ان کے پہچانے جا رہے، لیکن جو پیچھے بیچ میں ان کے دھندلے. اس کے بعد علامہ نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک شخص سامنے آ گیا، ادھر سے ایک مسلسل لوگ آگے بڑھتے جا رہے، سامنے آتے جا رہے مولا کے. اور جب سامنے آ رہے تو ان کے چہرے روشن. جتنے قریب رہو گے اتنی رحمت ہے تمہارے پاس. پھر بول رہا ہوں، جتنے قریب رہو گے امام کے اتنی رحمت. اس نے کہا، مجلسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے جو پیچھے سے لوگ مسلسل سامنے آ جائیں؟ کہا ان کے لیے ان کے اعزاء، ان کے رشتہ دار، ان کے بچے ایصال ثواب کر رہے، ایصال ثواب کر رہے، ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ ایصال ثواب کرو. یہ نہیں کرنا کہ بس ایک دفعہ کر لیا تو بس ہے. جب موقع ملے، وین ایور یو گیٹ چانس، دن بھر میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو مت بھولو. پرٹیکولرلی تھرسڈے، جمعرات کے دن. کچھ نہ، میں ہمیشہ بولتا ہوں جمعرات کو کہ جمعرات کو تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے. بہترین اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ لندن میں رہتے، آپ امریکہ میں. مثال کے طور پہ ابھی میں نے یہ بات برمنگھم میں بولی ہے. برمنگھم کا عشرہ اگر کسی نے سنا ہے، اس میں برزخ کی ٹاپک میں یہ بات بولی. 15 پاؤنڈ مثال کے طور پر، 10 پاؤنڈ کتنی کیا ویلیو ہے 10 پاؤنڈ کی؟ بچے کینڈی کھا لیں گے. 10 پاؤنڈ اب بیک ہوم انڈیا، پاکستان، افریقہ، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، 10 پاؤنڈ کسی یتیم فیملی کو بھیج دو. اب 10 کا مطلب 10 ہی نہیں بھیجنا، یہ نہیں کہ مولانا نے 10 کہا تو مجھے 10 ہی بھیجنا. جتنا بھیج سکتے، جو آپ ایفرٹ، 20 پاؤنڈ، 30 پاؤنڈ، جو بھی آپ کر سکتے. نیت پہلی تاریخ کو بھیجو، کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو، شیعہ فیملیز میں. بہترین ثواب کیا ہے ایصال ثواب کے لیے؟ کسی یتیم کو کھلانا کھانا، کسی بیوہ کو کھانا، غریب کو کھانا دینا. یہ معصومین کا طریقہ. راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا میرا مولا، اور جا کے کہتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب. یہ معصومین کا طریقہ ہے. تو کوشش یہ کرو، $50، $20، $30، جو بھی آپ جو بھی سن رہا مجھے اس وقت، کسی یتیم فیملی کو آپ جانتے ہیں آپ کے شہر میں، آپ کے رشتہ داروں میں کون، خاموشی سے بھیج دو. اور آپ لندن میں، امریکہ میں جہاں بھی سن رہے آپ مجھے، وہ نیت کر لو پہلی تاریخ، مثال کی تو پہلی، 2، 3، 4، جو بھی تاریخ کرو کہ پروردگار یہ ہر روز کا میری ماں کا صدقہ ہے، میرے باپ کا صدقہ. اور جتنے مرحومین ہیں دنیا میں، جتنے مرحومین جس کی، اور یہ جملہ ضرور بولنا، جس کی آج پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، جس کی فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس آپ کو نہیں معلوم کس کس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں. 1000 آدمی کی خدا، اگر 1000 آدمی کی، اور آپ نے مثال کے طور پہ لندن سے پہلی رات کا صدقہ دیا، آپ نہیں جانتے، پہچانتے نہیں، تو وہ پہلی رات وہ اپنی لحد میں پریشان لیٹا ہوا ہے. جب اس کی لحد میں اللہ فوراً رحمت کو نازل کرتا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، رحمت نازل کرتے ہوئے اللہ کبھی دیری نہیں کرتا. کبھی دے کن فیکن کا معاملہ تم یہاں کرو، فریکشن آف سیکنڈ میں پہنچ جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے. عذاب نازل کرتے ہوئے اللہ ہمیشہ دیری کرتا. کیوں؟ وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے. فرشتوں سے کہتا کہ ٹھہر جا، شاید میرا بندہ مجھے سوری بول دے، شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں کہ جتنا ہو سکے استغفار کرو. کچھ نہیں، اپنی زبان میں بولو یار، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو تمہاری لینگویج اس میں بولو. اللہ مجھے معاف کر دو. جا رہا کیا آپ کو بولو، اللہ مجھے معاف کر. آہستہ بولو، زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آلویز سے میرے کریم تو مجھے معاف کر. forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. معاف کر. افضل ترین عبادت، افضل ترین عبادت ہے معصومین کا واسطہ دے. اور ایک بات بولوں، بڑا جملہ ہے، استغفار کرنے سے، سوری کرنے سے غرور بھی ٹوٹتا ہے. جو ہمارے پاس غرور ہے، تکبر ہے، ایگو ہے، ایریگنٹ ہے نا، وہ غرور ٹوٹے گا. اور غرور ٹوٹے گا تم پھر مومن بنو گے.
شیطان نے کچھ نہیں کیا، غرور میں اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا تھا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جائے اسے۔ اللہ سب کو برداشت کرتا، غرور کو برداشت نہیں کرتا۔ ظلم عظیم ہے۔ اینی ہاؤ، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارے غرور کو توڑ دے، معاف کر دے۔ تو آپ نیت کر رہے کہ پہلی رات، جس کی بھی آج پہلی رات، آپ کو نہیں معلوم کس کی پہلی رات ہے، 1000 آدمی کی اگر ہے خدا نہ خواستہ، تو جب نور کا تشت، رحمتوں کا تشت فرشتے لے کے ان پہلی رات کے مردوں کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اندھیرا ان کی روشنی میں بدلا، پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ روشنی آئی کیسے؟ فرشتوں سے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں مومن نے لندن میں، فلاں لڑکے نے، فلاں لڑکی نے تیرے لیے صدقہ دیا تھا پہلی رات کا، اس کی وجہ سے تیری لحد میں روشنی آئی۔ وہ مردے کو بتایا جاتا کہ دیکھو یہ مومن تھا، اس مومن لڑکے نے، اس مومنہ لڑکی نے دیا ہے۔ تو وہ ہاتھوں کو اٹھا کے 1000 آدمی دعا کریں گے آپ کے لیے کہ پروردگار اس کی طرف سے، یہ ہم کو جانتا نہیں تھا، یہ ہم کو پہچانتا نہیں تھا، ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم سے کوئی دوستی نہیں تھی، لیکن اس نے صرف ایک مومن کے لیے اس نے کام کیا، مولا کے ارشاد کے اوپر کہ پہلی رات کا لوگوں کو صدقہ دو۔ اللہ تو آج ہماری لحد میں اس نے روشنی کر دی، رحمت کر دی، تو اب اس کی زندگی میں روشنی کر دی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ تمہارے آنے والے کتنی بلائیں مصیبتیں جو ٹل جائیں گی، کتنی بلائیں مصیبتیں یہ ہونے سے ٹل جائیں گی۔ اور تم، اور ایک بات یہاں پہ بولوں، سب سے بڑی کرم پروردگار کا یہ، آپ نے 1000 آدمی کے لیے پہلی رات کا صدقہ دیا مثال کی طور پر، اور آپ دیتے رہے ہر مہینے، ہزاروں لاکھوں کے لیے آپ نے صدقہ دیا ہے پہلی رات کا، ٹھیک ہے؟ 10 سال 20 سال کے بعد آپ کا انتقال ہے، آپ کی پہلی رات آئی۔ جب آپ کی پہلی رات آئی، آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے یا نہ کرے، کوئی رشتہ دار کرے یا نہ کرے، جو تم نے انویسٹمنٹ کیا ہے 20 سال سے، وہ ساری نیکی کریم پروردگار تمہارے اوپر پلٹا دے گا۔ پھر تم کو کوئی وحشت کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری لحد میں پھر اندھیرا نہیں ہوگا۔ یہ کرم ہے میرے اللہ کا۔ میرے معصومین کہتے کہ ساری وہ رحمتیں تمہارے پاس بھی آئیں گی۔ اسی لیے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت محمد اور آل محمد ہے۔ اب ان کے زندگی کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسا کر رہے ہیں۔ تو ایصال ثواب آلویز اتنا فائدہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں بولتا نا کہ کرم ہے پروردگار، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب موت آئے گی تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، تمہارے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن میں اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ کتنا کریم ہے، کتنا مرحیم، اس لیے بار بار بول رہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کی تسبیح پڑھو، یا رحمانو یا رحیم کی تسبیح پڑھو۔ یہ میرے کریم کا پروردگار، اس کے نام، جتنی اس کے ناموں کی تسبیح پڑھو گے یار تمہاری زندگی بدلے۔ اور بیوی کی تسبیح، میری بس ختم کر رہا مجلس، 45 منٹ کی مجلس، مظلوم بیوی کی تسبیح جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ تسبیح ضرور پڑھو۔ کتنی دیر کی ہے؟ 1 منٹ کی، 34 ٹائمس اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، جو تمہاری نماز کو قبول کراتی ہے۔ واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے، نماز واجب ہے، لیکن معصوم کہتے ہیں کہ تمہاری واجب نماز کو اگر تم کو قبول کرانا ہے تو میری مظلوم دادی کی تسبیح پڑھو، میری بیوی کی تسبیح پڑھو۔ تو یہ کتنا بڑا فرق، یہ تسبیح پڑھو محرومین کے لیے، اور یہ بولو کہ اللہ یہ تسبیح کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو دے دو۔ جب، پلیز میرے آخری جملے، جب تم دوسروں کے لیے، مرحومین کے لیے، مجبور لوگوں کے لیے، ہیلپ لیس لوگوں کے لیے، جتنی سیمیٹریز میں لوگ ہیں، قبرستانوں میں لوگ ہیں، سارے کے سارے مجبور ہیں، ہیلپ لیس ہیں۔ جب تک دنیا میں تھے تو ان کے پاس طاقت تھی، اب طاقت نہیں ہے، اب پاور نہیں ہے۔ دیکھو یہی سب سے بڑا میسج ہے کہ جو طاقت تھی، جو تم بات کرتے تھے، جو تم چلتے تھے، کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ چلتے تھے، کس طرح بات کرتے تھے۔ اسی لیے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ غرور اور تکبر کو چھوڑو، آلویز تھنک کہ موت اگر آ جائے گی تو پھر مجھے بچانے والا کون ہے۔ اعمال صحیح ہوں گے تو تمہاری لیے رحمت ہے۔ تو مظلوم بیوی کی تسبیح نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھتے ہو، 2 دفعہ پڑھو، میں 2 یا 3 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے، 2-3 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں جاتی۔ ایک تسبیح اب پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب، سارے بیماروں کو شفا دے دے،
اور سارے مرحومین کو اس کا ثواب. اب تک جو تسبیح پڑھی میری مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ارے جب نماز قبول کرا سکتی، کیا تمہارے ماں باپ کے درجات کو بلند نہیں کر سکتی؟ یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے، کسی اور کی تسبیح نہیں ہے. اب اللہ کی مدح ہے، اللہ کے نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے. اب صرف 34 اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. اور جب بھی قبرستان جانا، میں یہ سلطنت بانو نقوی کی فیملی کو بول رہا ہوں، ان کی مجلس میں جب بھی آپ دنیا میں جہاں پہ بھی آپ قبرستان، بس آخری جب جو جانا قبرستان، فاتحہ پڑھ رہے، سورہ یاسین پڑھ رہے، ملک پڑھ رہے، رحمان پڑھ رہے، حدیث کتاب پڑھے، سب پڑھو. میں منع کسی کو نہیں کر رہا، جو آپ پڑھتے ہیں پڑھو، لیکن ایک تسبیح کو ایڈ کر لو. 2 منٹ کا ہوم ورک دے رہا بس یہ تسبیح کو ایڈ کر کے بولو. اب یہاں پہ میری مظلوم بیوی کے کئی نام ہیں، بیوی کے ہر نام کی ایک تسبیح، ہر نام کی برکت الگ ہے، ہر نام کی رحمت الگ ہے. بیوی کا ایک نام ایسا، میری مظلوم بیوی کا نام ایک ایسا ہے کہ جو مردوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. پلیز میری بات غور سے سنو، بس آخری مسائب پہ آ رہا، میرا ٹائم ہو گیا. جو مظلوم بیوی کا ایک نام ایسا ہے کہ وہ تمہاری مردوں کی لحد میں روشنی کر دیں گے. اب آپ تسبیح پڑھ کے کیا بولنا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس کا ثواب. یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا، یاد رکھو، تسبیح مظلوم بی بی کے نام کے ساتھ مظلوم ضرور بولو. کائنات کی مظلوم ترین خاتون کا نام بی بی. تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا ثواب ان مردوں کو دے دے، میری ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو دے دے. بی بی کا جو نام زہرا ہے اس کے معنی ہے روشنی کے، نور کے، برائٹنس، لائٹ. یہ نام کی تسبیح، یہ نام کا واسطہ دو گے تو ہر لحد میں اندھیرا ختم ہوگا بی بی کی برکت سے، بی بی کے اسلام کی برکت سے. تو اندھیرا ختم نہیں ہو رہا، تمہارے مردوں کو، تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے پیرنٹس کو لحد کی وحشت ختم ہو رہی، اور وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ یہ مومن نے میرے اندھیرے کو ختم کیا، اب اس کی زندگی سے اندھیروں کو ختم کر دے. چلو پڑھ لے محمد وآل محمد. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کو بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، ان کی فیملی ممبرز کو صبر جمیل دے. دوستو، 40 حسین گزر گیا، حسین غریب میرے مظلوم امام کا چہلم گزر گیا. میں نے کتنی آسانی سے یہ بات بولی اور آپ نے سن لی. میرے مولا کا چہلم ختم. وہ سیدانیاں، وہ بیویاں کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اسیر ہو کر، مصیبتوں کو اٹھا کر ایک ایک منزل سے گزرتی ہوئی میری شہزادی شام تک پہنچی. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا شام تک پہنچی. آپ کو پتہ ہے کہ چوتھے امام 34 برس 34 ایئرس یہ کہہ کے روتے تھے، الشام 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 الشام. جب امام سے پوچھا گیا تھا کہ بولا آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر شام کربلا میں چلا اور اب شام کو یاد کر. 34 ایئرس میرا مولا زندہ کیسا رہا، یہ معجزہ ہے. امام جانے یا اللہ، امام کا خدا جانے کیسے برداشت کیا ہوگا. میرا مولا ضعیف ہو گیا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری نے یہی تو کہا تھا کہ میں نے امام کو پہچانا نہیں. 24 برس میں میرا مولا کی داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی تھی. تو کب پوچھا تھا تو بیٹا 24 سال میں ضعیف کیسے ہو گئے؟ تو کہا شام جا کے آ رہا. تو جب کہا راوی نے کہ مولا آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے، چاچا بھائی سب پورا گھر کربلا میں لوٹا، لیکن آپ شام کو یاد کرتے ہیں، تو میرے مولا نے تڑپ کے روتے ہوئے کہا تھا کہ شام وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھیاں، میری ماں بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، اور مجھے شام جانا پڑا، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا. جو یہ وہ شام وہ جگہ بی بی وہاں سے گزر کے
پھر بیوی جو ہے زندان میں گئی. ارے میں کتنی آسانی سے بول رہا لیے فاطمہ کی بیٹیاں، وہ تنگ و تاریخ قید خانہ، وہ زندان. عزیزو وہ زندان میں حسین کی یتیم کو سپرد خاک بھی کرنا پڑا. وہ لمحہ آیا کہ جب سکینہ کے آخری حصہ آیا زندگی کا، بیوی تڑپتی رہی، اور بیوی کے پاس وہ مولا حسین کا سر مبارک ظالم یزید نے بھیجا. ایک عرصے کے بعد سکینہ نے بابا کے سر مبارک کو لیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا بابا میرے رخسار دیکھو. بیٹی تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو. آپ کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ آپ سکینہ کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے بابا؟ عزیزو بیوی کی آواز ڈوبنے لگی. چوتھے امام جب قریب آئے بہن کے تو بیوی نے تڑپ کے کہا بھیا ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی ہے، ہم کو کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرنا. عزیزو بیوی کی قسمت میں ٹھنڈا مقام کہاں تھا؟ ارے وہی شام کا زندان. آپ صرف تصور کرو کہ کیا وقت ہوگا کہ ایک چھوٹی سی میت رکھی ہوئی ہے اور زندان میں وہ تاریکی، ایک چراغ جل رہا، بیویوں میں کوہرام مچا ہوا. رباب تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی ہائے کربلا میں میرا علی اصغر چھوٹ گیا، شام میں میری سکینہ. اب رباب کس کے سہارے زندہ رہے؟ ماں کے سامنے چھوٹی سی لہت بنائی گئی. ارے بھائی کے ہاتھ میں میرا مظلوم چوتھا امام، میرا بیمار چوتھا امام، لاکھوں سلام. میرا مولا اپنی بہن کی میت کو اٹھایا. جب زندان کے اس لحد کے قریب پہنچے، اللہ ہم کو بیوی کی زیارت نصیب کرے اور اللہ سیدانیوں کے روضوں کی سیڑھیوں میں حفاظت کرے. جب پہنچے لحد کے قریب اس وقت بیوی زینب نے کربلا کا رخ کیا اور رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے. بس دوستو دو ہاتھ بلند ہوئے، امام کا آواز آئی لا بیٹا میری امانت کو میرے حوالے کرو. میں یہی کہتا کہ جب حسین نے سکینہ کے وہ رخسار دیکھے ہوں گے، جب بی بی کے وہ کان دیکھے ہوں گے، جب بی بی کا جلا ہوا پیراہن دیکھا ہوگا، اس وقت میرا مولا حسین کتنا تڑپ رہا، سکینہ کو لپٹا لیا ہوگا کہ میری بچی تو نے دین کے خاطر اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا. الہی سیدی و مولایا پروردگار میری معصوم مظلوم شہزادی سکینہ کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مختصر سی مجلس مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. مرحومہ سلطنت بانو نقوی کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیملی ممبرز کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ بیوی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو. اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں. جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص سلطنت بانو نقوی کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ سلطنت بانو نقوی کے لیے پڑھ دے. بسم اللہ.